حیا کی بات سن کر نوٹس بناتی عطیہ ایک لمحے کو رکی۔ مانو کو دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ میں بھی ایسی ہی تھی، خود سر مغرور، اپنی زینت دکھانے والی۔ یہ سب برقعے والیاں مجھے اپنی دشمن لگا کرتی تھیں، مگر نہیں، میں غلط تھی۔ مجھے کسی نے سختی سے روکا نہیں، پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نہیں رکی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ میری خوبصورتی سے جلتے ہیں، جو مجھے بات بات پر ٹوکتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے بڑی سی چادر کے اندر قید کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرا دم گھٹ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی جو اس زمانے کا دستور ہے۔ عزت رل جاتی ہے تو قدر آتی ہے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ کچھ یاد نہیں، اب تو بس ندامت کے آنسو ہیں، جو رب سے اپنے کیے پر معافی کے طلبگار ہیں۔ کاش کوئی میرے بڑھتے قدم بھی سختی سے روک لیتا، اپنی سب سے قیمتی شے سے آج میں محروم نہ ہوتی۔ عطیہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ حیا جانتی تھی کہ کسی زمانے میں ماڈرن زندگی بسر کرنے والی عطیہ پر کیا قیامت گزر چکی تھی۔ محبت نام کی ظالم شے اس نازک تتلی کے پر نوچ کے لے جا چکی تھی۔ تب سے اب تک وہ اللہ کی راہ کی جانب راغب ہو چکی تھی۔ قرآن کی تعلیم کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ مت رو عطیہ، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہ ضرور معاف کر دے گا۔ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ حیا نے ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی، جبکہ کمرے میں عطیہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ عاصم نے پوچھا، اب کب ملو گی؟ جس پر وہ پوائنٹ میں ملاقات ہونے کا کہہ رہی تھی، لیکن عاصم اس سے الگ ملنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، روز ہی تو ملتے ہیں۔ عاصم نے کہا کہ تمہیں ایک سرپرائز دینا ہے، جلد ملنے آؤ۔ اور پھر اگلے ہفتے ملاقات کا پلان بنا لیا دونوں نے۔ وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی، لمبی سرخ گھیردار فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ انارکلی لگ رہی تھی۔ لمبے سرخ اور سنہری آویزیں پہنتے اور پاؤں ہی سرخ ہیل پہنی، جو اس کے گورے پاؤں کو خوب جچ رہی تھی۔ ایک نظر اپنے سراپے کو دیکھا، وہ دوپٹے کے بغیر بھی مکمل تھی۔ دوپٹہ نہ لینے کا ارادہ بناتے اس نے ہمیشہ کی طرح دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ لمبے سلکی بال پشت پہ پھیلائے، ہاتھ پہ سنہری کلچ پکڑے وہ گاڑی میں بیٹھی تو ادھیڑ مر ڈرائیور نے بھی اس کی تیاری کو بغور دیکھا، مگر ادھر پرواہ کسے تھی۔ وہ بیٹھتے ہی عاصم کو میسج کرنے لگی کہ وہ نکل چکی ہے۔ گاڑی ہوٹل کے دروازے پر رکی تو اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور کو دیکھا۔ آپ 2 گھنٹے بعد مجھے ادھر سے ہی پک کر لینا، وہ اترتے ہوئے بولی اور شاندار ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ اس کی تیاری نے عاصم پہ بجلیاں گرا دی۔ وہ پچھلی بار سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ہر رنگ لگتا تھا کہ اسی کے لیے بنا ہے۔ عاصم بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ہوٹل کی لفٹ سے اوپر لے آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مانو گھبرا گئی۔ وہ پہلے بھی اس ہوٹل میں آ چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ اوپر کمرے ہیں۔ سرپرائز لینے، عاصم مسکرا کر بولا تو وہ اصابت میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یقیناً عاصم نے کچھ خاص انتظام کیا ہوگا، پھول ہوں گے، کوئی میوزک، یا ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ شاید وہ آج مجھے پروپوز کرنے والا ہو، وہ سوچتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرائی۔ لفٹ کوریڈور میں کھلی جہاں قطار میں کمرے تھے۔ عاصم اس کا ہاتھ تھامے ایک کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ مڑا تو مانو حیران کھڑی تھی۔ کمرہ خالی تھا، بستر کی چادر سفید تھی، کوئی پھول، کیک، غبارے، موم بتی کچھ بھی نہ تھی۔ خالی کمرہ اور بس وہ دونوں۔ مانو کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ عاصم اب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کوئی گیت گنگنا رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں اسے ٹھنڈے پسینے آئے تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سرپرائز کدھر ہے؟ وہ گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ سرپرائز ادھر ہی ہے، میرے پاس کچھ دیر آرام تو کرو، وہ مدہوشی میں بولا۔ اور اس کو تو اتارو، تمہارا سارا حسن چھپا دیا ہے۔ عاصم نے کھینچ کے دوپٹہ اتارا تو اسے لگا وہ بھرے بازار میں برہنہ ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑائی۔ میں واش روم سے آتی ہوں۔ وہ گھبرا کر تیزی سے واش روم میں گھس گئی اور کنڈی لگا لی۔ موبائل نکال کر اس نے لوکیشن اپنے ماما پاپا کو بھیجی اور لکھا تھا کہ اگر آدھے گھنٹے تک میں آپ کو کال نہ کروں تو اس ہوٹل میں آ جائیے گا۔
وہ میسج بھیج رہی تھی کہ باہر سے کال کی آواز آئی۔ عاصم دبی دبی آواز میں بات کر رہا تھا۔ ہاں وہ چڑیا ادھر ہی ہے، بچ کر کہاں جائے گی؟ اتنا وقت تو مجھے کسی پہ نہیں لگا جتنا اس کا اعتبار جیتنے میں لگا ہے۔ چلو آج کے دن ہے، جو کرنا ہے کر لیتا ہوں۔ مانو کو پہلے تو شک تھا مگر اب یقین ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے پاپا کو کال کی مگر نمبر بند تھا۔ اس نے ماما کو کال کی مگر انہیں بھی کال نہیں جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کسے بلاؤں؟ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد عاصم نے دروازہ بجایا۔ وہ اسے باہر بلا رہا تھا مگر وہ دروازہ لاک کیے اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ مسلسل دروازہ بجانے کے بعد وہ تنگ آ کر چیخ پڑا، میں کہتا ہوں باہر نکلو، اتنا مہنگا کمرہ تمہارے نخرے دیکھنے کے لیے نہیں لیا، ایک بار باہر نکلو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تیش میں چیخنے لگا مگر مانو گونگوں کی طرح چپ بیٹھی رہی۔ باہر دیکھو باہر آؤ، میں سرپرائز دوں گا مانو۔ اب لہجہ بدل کے بولا کہ شاید دروازہ کھول دے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کتنی دیر سے وہ اسے دروازہ کھولنے کے لیے اکسا رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ دروازہ کھولنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ عاصم جان چکا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن چکی ہے، اس لیے باہر نہیں آ رہی۔ اب تم باہر نہ آئی تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے چیخنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ دروازہ باہر سے کھولنے لگی مگر ناکام رہا۔ 10 منٹ بعد باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ مانو بے آواز آنسوؤں سے سسکتی رہی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں ایک نامحرم کا اعتبار کر کے یہاں چلی آئی، ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں، مجھے معاف کر دیں۔ رو رو کے اس کا سارا کاجل بہہ چکا تھا۔ واش روم کے فرش پہ بیٹھی وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یہاں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی مگر وہ ہلی تک نہیں، مگر باہر سے آنے والی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا اور اس نے بے اختیار اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور اس کے سامنے اس کا مسلا ہوا دوپٹہ تھامے کھڑا تھا، جسے اس نے فوراً تھام لیا اور اسے اپنی گرد چادر کی طرح لپیٹ لیا۔ آج وہ اس دوپٹے کی اہمیت جان چکی تھی۔ وہ باہر نکلی تو ہوٹل کے ملازمین عاصم کو پکڑے کھڑے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، یقیناً وہ ان سے لڑا تھا اور انہوں نے اسے مارا تھا۔ ڈرائیور بابا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے تو عاصم چلایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، تم جیسی لڑکیاں اسی قابل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے دوپٹے میں چھپتی لفٹ تک پہنچی۔ آج اسے حیا کی کہیں ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ اس کی قدر تب ہوگی جب یہ نہیں رہے گا۔ اس کے کانوں میں حیا کے الفاظ گونجے۔ مانو نے بہت زور سے اپنے دوپٹے کو پکڑ لیا۔ سارے راستے اسے یہ لگا کہ یہ صرف ایک دوپٹہ نہیں بلکہ ایک خیمہ ہے جس کے اندر وہ محفوظ ہے، جس کے اندر کوئی جھانک نہیں سکتا۔ اس نے روتے ہوئے ڈرائیور بابا سے پوچھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی تیاری دیکھ کر وہ مشکوک ہو گئے تھے، اس لیے واپس جانے کے بجائے اس کے پیچھے ہی ہوٹل میں داخل ہوئے تھے۔ مانو کو لڑکے کے ساتھ لفٹ میں اوپر جاتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ اس لڑکے کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ بھی اس کمرے تک پہنچ گئے۔ جب عاصم اس پہ چیخ رہا تھا تو انہوں نے ہوٹل کے انتظامیہ کو بلا لیا، جنہوں نے ماسٹر کی سے دروازہ کھول کر عاصم کو پکڑ لیا۔ ان کی بدولت آج مانو کی عزت بچ گئی تھی۔ اب وہ ایسی لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس نے حیا سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ اس حادثے نے مانو کو یکسر بدل دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی خوبیوں کے ساتھ آپ کی خامیاں بھی بتائیں۔ وہ جان گئی تھی کہ حجاب کوئی قید خانہ نہیں بلکہ محافظ ہوتا ہے۔ اب مانو باقاعدہ حجاب کرنے لگی تھی۔ آج ہماری کلاس میں نئی طالبہ آئی ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں۔ ٹیچر نے نئی آنے والی طالبہ کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عطیہ نے کہا حیا کو کوہنی ماری۔ حیا نے نظر اٹھا کر اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھا۔ جب مانو نے نقاب ہٹایا تو حیا حیران رہ گئی۔ مانو آج سے ہمارے ساتھ قرآن پڑھیں گی اور یہ ہماری قرآن کی ساتھی ہیں۔ اللہ انہیں قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹیچر کی بات پہ سب نے آمین کہا، جبکہ مانو کو اس سیدھی راہ پہ پلٹتا دیکھ کر حیا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی دوست بھٹکنے سے بچ گئی۔